الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن. بغیر فضل خدا لب ہلا نہیں کرتے، نبی کی شان میں کچھ بھی کہا نہیں کرتے. اگر نہ کرتے حفاظت حسین کعبے کی تو مسجدوں میں مصلی بچھا نہیں کرتے. اور وہ بھول جائیں گے جنت کا راستہ حسان، درود جو بھی نبی پر پڑھا نہیں کرتے. وہ بھول جائیں گے جنت کا راستہ حسان، درود جو بھی نبی پر پڑھا نہیں کرتے. میں نے بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی. کچھ معروضات کرنے سے قبل بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری و لازمی سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، جن کی آمد سے اس دنیائے ظلمت میں روشنی اور آئی بہار، عاشقوں کے دل کا چین و قرار، کائنات کی اولین فصل بہار، یعنی جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی پاک و مقدس بارگاہ میں درودوں کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے. پڑھیے درود پاک محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر اور درود شریف پڑھیے جھوم جھوم کے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اور زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں مثالوں کی طرح. زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں مثالوں کی طرح. اور علم والوں کو کبھی موت نہیں آتی یارو،
زندہ رہتے ہیں کتابوں میں حوالوں کی طرح، زندہ رہتے ہیں کتابوں میں حوالوں کی طرح۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے والوں، امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسن کی محبت کا دم بھرنے والوں، حضرت علی سے محبت کرنے والوں، حضرت فاطمہ سے عقیدت اور الفت محبت رکھنے والوں، آج آپ جمعے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہیں، نماز جمعہ ادا ہوگی۔ آج کا دن حضرات محترم یہ بڑا اہم دن ہے، یہ بڑا مبارک دن ہے مذہب اسلام کی تاریخ میں۔ اس دن اور اس تاریخ یعنی آج جو تاریخ ہے 10 محرم الحرام شریف، جس کو یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں، یوم عاشورہ دن جمعے کا یہ دن اور یہ تاریخ مذہب اسلام کی تاریخ میں بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرات محترم یہ دن وہ ہے اس میں بڑے اہم واقعات درپیش آئے۔ تاریخ اسلام جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں، جب ہم اسلام کی تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ یہی وہ دن یوم عاشورہ کا دن ہے کہ جس دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ ہاں یہی وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، آزادی ملی ہے۔ ہاں یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، عرش و فرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، آسمان کو بنایا، گرد کے ساری کائنات کو بنایا۔ یہی وہ دن ہے، یہی وہ تاریخ ہے جو آج کی تاریخ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام شریف ہے۔ یہ بڑی مبارک تاریخ ہے، اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے، آپ حکمرانی کے لیے تخت نشین ہوئے۔ ہاں یہی وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما گئے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ بڑا مبارک دن ہے، یہ بڑی مبارک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ ایسی ہے بہت سارے واقعات اس تاریخ میں ہوئے، بہت سارے واقعات اس تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں، اس تاریخ سے یاد وابستہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ جو ہے یہ اسلامی مہینہ یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے محرم الحرام شریف سے ہی شروع ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے ذو الحجہ پر اختتام ہوتا ہے۔ یعنی اختتام میں بھی حضرت اسماعیل کی یاد ہے، قربانی کی یاد ہے، اور ابتدا میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قربانی کی یاد ہے۔ یعنی ہمارا اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے اور اس کا آغاز بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کے ماننے والوں، امام حسین سے محبت کرنے والوں، ذرا توجہ میری طرف رکھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی یہی ہے۔ حضرت عباس علم بردار کے جب بازو کاٹے گئے، ان کو شہید کیا گیا میدان کربلا میں، یہی دن ہے۔ یعنی 72 جانثاران جو امام حسین پر قربان ہوئے، انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا، بلکہ امام حسین پر اپنی جانوں کو قربان کر کے یہ پیغام دے دیا، اے لوگو، امام حسین کے ماننے والوں، تمہارے یہ پیغام ہے کہ اگر تمہیں مال سے مذہب اسلام میں یعنی تعاون کرنا پڑے تب بھی پیچھے نہ ہٹنا، اور اگر جان کی قربانی دینا پڑے تو تب بھی پیچھے نہ ہٹنا، بلکہ جان کو قربان کر دینا، لیکن کبھی بھی باطل کے آگے سر نہ جھکانا۔
کبھی بھی باطل سے خوف نہ کھانا، کبھی بھی باطل سے ڈرنا نہیں، کبھی بھی باطل سے دبنا نہیں، اس لیے کہ مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، اور ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، اور خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی تاریخ میں چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں امام حسین کی شہادت کا واقعہ آپ کو سنا دیا جائے حضرات محترم، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں نبی اور آل نبی پر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا سنجیدگی کے ساتھ سنیے، یہ عنایتوں کی سزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، اور چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے ہیں، اور سبوں نے رخصت کے وقت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا ہے۔ ہر تڑپتی لاش کی آخری ہچکی پر امام علی مقام میدان میں پہنچے، جانثار کو گود میں اٹھا لیا، خیمے تک لے آئے، زانوں پر سر رکھا اور جانثار نے دم توڑ دیا ہے۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، آنکھوں کے تارے بھی ہیں، بی بی زینب کے دلارے اور محمد کی بے گور و کفن لاش پڑی ہوئی ہے، قاسم مہپارے کی خوبصورت جوانی خاک و خون میں لت پت ہے، شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کو ظالموں نے روند ڈالا ہے، عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو نکاحوں کے سامنے ہیں، حر بن ریاحی کا لاشا پامال کیا جا چکا ہے، عابد بیمار بخار کی شدت اور نقاہت سے کرراہ رہے ہیں۔ اس سنگین گھڑی میں تنہا امام علی مقام ہے اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم ہے۔ دوسری طرف حرم نبوت میں رسول کی بیٹیاں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، اور سوگوار مائیں ہیں جن کی کوکھ سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب سیدنا حسین بھی میدان کی تیاریوں میں ہیں، کبھی بہن زینب کو تسکین دیتے ہیں، کبھی عابد بیمار کو گلے لگا لیتے ہیں، کبھی سکینہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کبھی ام رباب کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تسلی دیتے ہیں، کبھی عابد بیمار کو گلے لگا لیتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر رب کا شکر بجا لاتے ہیں۔ رب العالمین حسین کو استقامت عطا فرما، حسین کو استقامت عطا فرما، ملت رسول کی تطہیر کے لیے تیرا حسین مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ پروردگار جب تک تیرا حسین زندہ رہا ہے کعبے کی پاسبانی کرتا رہا ہے، اور اب مذہب اسلام کی آبیاری اپنا خون دے کر کر رہا ہے۔ پروردگار جب تک تیرا حسین زندہ ہے اپنے نانا جان کے باغ شریعت کو سوکھنے نہ دے گا، اور خون کا آخری قطرہ دے کر بھی باغبانی کرتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابد بیمار کو گلے لگا لیتے ہیں، کچھ وصیتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد مصری قبہ زیب تن فرماتے ہیں، جان ایمان نانا جان کا مقدس امامہ سر پر باندھتے ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت انور پر رکھ لیتے ہیں، اور حیدری ذوالفقار کمر میں لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، اور خاندانی وجاہت کے ساتھ میدان کارزار میں تشریف لاتے ہیں۔ اتمام حجت کے لیے ایک مختصر سا خطبہ پڑھتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، یزیدیو تمہیں معلوم ہے تم کس کے مقابلے میں ہو؟ میرے سر پر امامہ کس کا ہے؟ میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ کس نام کی تسبیح پڑھ رہی ہے؟ اے یزیدیو جان لو تمہارے سامنے حسین ابن علی ہے، تمہارے سامنے بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، اور یاد رکھو دنیا کے طلبگاروں، میں نے یہ خطبہ جان چھڑانے کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ تم کو جہنم سے بچانے کے لیے دیا ہے، لیکن تم کیا سمجھ پاؤ گے؟ تمہارے دلوں پر تو بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، افسوس صد افسوس۔ امام حسین فرماتے ہیں اب جس کا دل چاہے میرے مقابلے میں آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا توجہ کو قریب کرنا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر
22,000 کے نرغے میں ہے، 22,000 کے نرغے میں ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ افسوس صد افسوس، نیرنگی زمانہ تو دیکھیے کہ جن کے اشاروں سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، آج ان کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور اس کے باوجود حیدر کرار کا لال شجاعت کا جوہر دکھا رہا ہے اور دشمن کی بیجا الغار کا دفاع کر رہا ہے، اور فرشتے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فضا میں نیزوں کی انی چمک رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو گئے ہیں، آپ خون میں نہا گئے ہیں، 72 زخم کھا کر امام حسین زمین پر بیٹھ گئے ہیں۔ شیطان صفت سنان نے جیسے ہی امام حسین کو زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا، زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، آپ رکوع کی حالت میں تھے جب گھوڑے سے نیچے آنے لگے، اور جب آپ زمین پر گئے تو آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ شیطان صفت سنان نے دیکھا کہ امام حسین اب سجدے میں گر چکے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اقدس پر چڑھ بیٹھا اور شمر مردود نے تلوار ماری۔ اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند گہن میں آ گیا۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش زمین پر آیا، کائنات کا سینہ دہل گیا، سورج نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور ساری کائنات رنج و غم سے بھر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر۔ اس انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین کی عظمت کو سلام، حسین کی امامت کو سلام، ہم حسین کی شہادت کو سلام بھیجتے ہیں، حسین کی ہمت کو سلام، حسین کی قیادت کو سلام، حسین کی صداقت کو سلام، حسین کی رفعت کو سلام، حسین کی لیاقت کو سلام، شہدائے کربلا کی محبت کو سلام۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانوں، قیامت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں مسجدیں ہیں اور کروڑوں ہیں نمازی بھی، ہزاروں مسجدیں ہیں اور کروڑوں ہیں نمازی بھی، حسین ابن علی سا ایک بھی سجدہ نہیں ملتا، حسین ابن علی سا ایک بھی سجدہ نہیں ملتا۔ اور خدا کی ان پہ لعنت ہے یا ان کی بدنصیبی ہے، کن پہ؟ وہ اندھے ہیں جنہیں سرکار کا جلوہ نہیں ملتا، وہ اندھے ہیں جنہیں سرکار کا جلوہ نہیں ملتا۔ وفا کی راہ میں سر دیتے ہیں بندے خدا والے، اجالا بانٹتے ہیں دین کا صدق و صفا والے، اور جہاد فی سبیل اللہ منزل ہے مجاہد کی، نہیں ڈرتے کبھی باطل سے دین مصطفیٰ والے، نہیں ڈرتے کبھی باطل سے دین مصطفیٰ والے، نہیں ڈرتے کبھی باطل سے دین مصطفیٰ والے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، 1:20 ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات اب مسجد کے لیے حصہ لیتے رہیں اور ثواب دارین حاصل کرتے رہیں۔